روس یوکرین جنگ اصل میں ہے کیا؟ دوستو، اصل معاملہ یہ ہے کہ سپر پاور کو ایک نئے دشمن کی تلاش ہے، اور یہ سپر پاور ہونے کی مجبوری ہے کیونکہ دنیا میں دبدبہ ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی نیا دشمن نہ ہو۔ اب امریکہ عراق سے نکل چکا، افغانستان سے نکل چکا، اس سے ایک سبق بھی حاصل کیا ہے کہ جنگوں میں $8 ٹریلین خرچ کیے ہیں، اکنامی کھوکھلی ہو گئی ہے، امریکی عوام بلبلا اٹھے ہیں، تو اب براہ راست تو کسی جنگ میں امریکہ انوالو نہیں ہوگا، کم از کم نصف صدی تو نہیں ہوگا۔ تو اب ایک نئی سرد جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ وہ نئی سرد جنگ کیا ہے؟ چونکہ چین امریکہ کو اور یورپ کو ٹریڈ میں عالمی اکنامک پاور بننے جا رہا ہے چین، اور یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کیونکہ امریکہ اور یورپ چین کے سب سے بڑے کلائنٹ ہیں، $8 ٹریلین کی والیوم ہے بزنس کا، تو ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی سپر پاور اکنامی کے بغیر سپر پاور رہ نہیں سکتی۔ تو اب مسئلہ نوم چومسکی نے اس کو بڑا اچھا بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سازش ہے، ایک ایسی چال ہے جس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا، اور یہ ڈیزائنڈ ہوئی ہے ایسی کہ اس طرح سے آپ یوکرین میں فوجی اڈے قائم کریں گے جو مشرقی یورپ کا علاقہ ہے۔ روس کے بالکل دروازے پر اگر نیٹو کے فوجی اڈے قائم ہوں گے تو روس آئے گا، کودے گا اور اس جنگ کو کرے گا۔ تو یہ بہت سوچی سمجھی چال ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا نشانہ اصل جو ہے وہ چین ہے۔ نوم چومسکی کیا کہتے ہیں؟ نوم چومسکی یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے روس کی سرحد سے جڑی چھوٹی سی ریاست کو سیکیورٹی رسک بنانے کی کوشش کی، یہ جنگ امریکہ نے مسلط کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی ملنا تھا۔ ایک اور امریکی کانگریس کی رکن ہے ٹلسی گبارڈ، انہوں نے تو بہت ہی واضح بات کہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس جنگ کو روک سکتے، ان کو صرف یہ کہنا ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے۔ اب دیکھیں، مشرقی یورپ شروع سے جب سرد جنگ کا کولڈ وار کا دور تھا تو یہ روس کے زیر اثر علاقہ ہے، بالکل اسی طرح جیسے وسطی امریکہ یا جنوبی امریکہ امریکہ کے زیر اثر ہے۔ اب اگر یہاں پہ یوکرین میں فوجی اڈے قائم کیے جائیں گے، جہاں پولینڈ ہے، ہنگری ہے، چیکوسلواکیہ ہے، اور یوکرین تو ظاہر ہے کہ روس سے نکلی ہوئی ریاست ہے، تو جب یہاں فوجی اڈے قائم کیے جائیں گے تو روس لامحالہ ری ایکٹ کرے گا۔ مگر امریکہ اس سے پہلے کیا کر چکا؟ دیکھیں، 1962 میں کیوبا رشین میزائل، یہ ایک بہت بڑا کرائسس تھا۔ یعنی کیوبا میں جب رشین میزائل لانچ کیے گئے تھے، فلوریڈا اور کیوبا کے درمیان صرف سمندر ہے، تو جب یہ میزائل لانچ کیے گئے تھے تو 2 ہفتے امریکہ نے اتنا خوفناک ریئیکٹ کیا تھا کہ 2 ہفتے دنیا ایٹمی جنگ کے خدشے سے دوچار رہی تھی، پوری دنیا میں تھرتلی مچی ہوئی تھی۔ چونکہ رشیا کیوبا میں آ کے بیٹھ رہا تھا تو اس نے ریئیکٹ کیا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، گریناڈا پہ حملہ کیا، ریگن کے دور کی بات ہے، گریناڈا پہ حملہ کیا کیونکہ وہاں کمیونزم کا خطرہ تھا۔ اسی طرح چلی میں مارکسسٹ حکومت ہٹا کے ایک عامر جنرل پنوشے کو حکومت میں بیٹھا دیا کیونکہ کمیونزم کا خطرہ تھا۔ تو اگر جنوبی امریکہ یا وسطی امریکہ میں کوئی اینٹی امریکن حکومت قائم نہیں ہو سکتی تو بالکل اسی طرح یہی فارمولہ پھر یہاں اپلائی ہوگا کہ یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہے یا جو ایسٹرن یورپ ہے، یہاں پہ کوئی اینٹی رشین حکومت قائم نہیں ہو سکتی اور نہ چل سکتی ہے۔ یوکرین میں اس سے پہلے روس نواز حکومتیں تھیں، اب یہ جو زیلنسکی آئے ہیں تو اس کو انہوں نے جھانسا دیا، لبھایا کہ آپ کو نیٹو میں لا رہے ہیں، آپ کو یورپی یونین کا رکن بنا رہے ہیں، اور تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا رد عمل یہی نکلنا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چین کو کارنر کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس کے علاقائی اتحاد کو توڑا جائے، اس کی ٹریڈ کو توڑا جائے۔ روس پہ پابندیاں لگائی جائیں گی، اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی، ظاہر ہے کہ روبل 40% ڈاؤن ہو چکا ہے، اکنامی کو ہٹ پڑے گی، روس اپنے مسائل میں گرے گا، تو اس اتحاد کو خطرہ پہنچے گا، اور چین کو یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ کام آپ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، امریکہ اور یورپ دنیا کو لیڈ کرتے ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی، دوسری چیزوں میں بھی، چین ان کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی جواب تو دینا ہے۔ تو یہ ایک بڑی شاطرانہ چال ہے، نپی تلی شاطرانہ چال ہے اور منظم منصوبہ ہے۔ مگر چین اور امریکہ کی دوڑ میں ایک فرق ہے۔ وہ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی نا کہ خرگوش اور کچھوے والی۔ امریکہ بہت تیز بھاگا ہے مگر کچھوا اسٹڈی سلولی اپنے ہدف کی طرف جا رہا ہے۔
تو وہ وقت دور نہیں کہ جب دنیا میں چین سپر پاور ہو.